أعوذ السلام باللہ من عليك الشیطان يا الرجیم أبا بسم اللہ عبد الرحمن الرحیم الله. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے اگلے لیکچر تیمم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے میں نے غسل وضو اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی تیمم کہاں کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کن چیزوں پر کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم کہ کن مقامات پر تیمم کا کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، اتنا پانی میسر نہ آئے کہ اس سے وضو یا غسل کیا جا سکے۔ نمبر 2، پانی کے استعمال میں جان، عزت یا کافی مال جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 3، پانی کے استعمال سے بیماری وغیرہ کے بڑھنے کا خطرہ ہو۔ نمبر 4، پیاسے رہنے کا خوف ہو، چاہے اپنی پیاس ہو یا دوسرے کی۔ نمبر 5، پانی کسی ایسے شخص کے پاس ہو جو پانی دینے پر احسان کرتا اور آپ برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ نمبر 6، پانی استعمال کرنے سے نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو، مطلب آپ کو ڈر ہو کہ آپ کی نماز کا بالکل ٹائم ختم ہو جائے گا اور آپ کی نماز مطلب فوت ایک قسم کی ہو جائے گی۔ نمبر 7، اتنا پانی ہو کہ جس سے صرف نجاست کو دھویا جا سکے۔ اس صورت میں بہت زیادہ احتیاط کی بنا پر پہلے طہارت کریں پھر تیمم کریں۔ تو جی یہ ہو گئے جن مقامات پر تیمم کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن اشیاء پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ تو ضروری یہی ہے کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے خاک پر، خالص خاک پر تیمم کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس خاک نہیں ہے تو پھر آپ 7 چیزوں پر وقتاً فوقتاً کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خالص خاک۔ نمبر 2، ریت۔ نمبر 3، پاک مٹی کے ڈیلے۔ نمبر 4، پتھر سوائے معدن کے۔ نمبر 5، چونا جو کہ پختہ ہونے سے قبل ہو۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ خاک پر تیمم کریں، جب خاک ممکن نہ ہو پھر اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی یا 5ویں چیز اختیار کریں۔ نمبر 6، اگر مذکورہ چیزیں نہ ہوں تو جس چیز پر مٹی کا غبار ہو اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو اگر کسی چیز پر، صاف چیز پر مٹی کا غبار پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ راکھ یا آٹا اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے غبار پر تیمم نہیں ہو سکتا، مطلب اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، جیسے راکھ، آٹا یا اس قسم کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، لیکن پاک مٹی کے غبار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ 7واں، گیلی مٹی، بشرطے کہ اسے خشک نہ کر سکتے ہوں ورنہ خشک کرنا لازم ہے، اور اگر گیلی مٹی بھی نہ ہو تو زیادہ ضروری یہی ہے کہ نماز کو بغیر تیمم کے پڑھیں اور بعد میں اس کی قضا بجا لائیں۔ جن چیزوں پر تیمم کرنا ہو وہ پاک ہوں، وہ مطلب کسی کی چھینی ہوئی نہ ہو، قبضہ کی ہوئی نہ ہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تیمم کرنے سے پہلے اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ اگر نجس ہوں تو ان کو جہاں تک ممکن ہو پاک کریں۔ وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے نیت کرتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں تیمم وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے واجب قربتاً اللہ۔ نمبر 2، ہتھیلیوں کو اکٹھا ایسی چیز پر مارنا ہے جس پر تیمم کرنا صحیح ہو۔ جو چیزیں میں اوپر آپ کو بتا چکی ہوں، مطلب اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ کن کن چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے، انہی میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اس مقام سے جہاں سر کے بال اگتے ہیں، بھووں اور ناک کے اوپر تک ساری پیشانی اور اس کے دونوں طرف دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا اور احتیاطاً ہاتھ بھووں پر بھی پھیرنے ہیں، مطلب جہاں سے آپ کے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور بھووں اور ناک کے اوپر جتنی آپ کی پیشانی ہے اس پر اور اس کے دونوں طرف دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا اور احتیاطاً آپ نے ہاتھ جو ہیں وہ بھووں پر بھی پھیرنے ہیں۔ نمبر 4، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر اور اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر پھیرنا ہے، مطلب آپ نے بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی جو پچھلی پشت ہوتا ہے، پچھلا حصہ، اس پہ پھیرنا ہے اور اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے۔ اگر غسل کے بدلے تیمم کریں تو 2 دفعہ ہاتھوں کو آپ زمین پر ماریں گے۔ پچھلا جو میں نے بتایا ہے یہ وضو کے بارے میں بتایا ہے، اگلا جو ہے وہ غسل کے بارے میں ہے۔ غسل میں آپ نے ہاتھوں کو 2 دفعہ زمین پر مارنا ہے۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر پیشانی اور ابروؤں کا مسح کرنا ہے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور فقط ہاتھوں کی پشت کا مسح اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے وضو میں کیا ہے۔
اگر وضو کے عوض تیمم ہے تو زیادہ احتیاط یہی ہے کہ ایک ضربی تیمم کافی ہے۔ وضو میں بھی 2 مرتبہ بہت زیادہ احتیاط ہے، بلکہ پہلی ضرب میں پیشانی اور ہاتھوں کا مسح کرنا بہت زیادہ احتیاط ہے۔ تیمم میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ واجب ہے کہ آپ ترتیب سے سب وضو میں خیال رکھتے ہیں ترتیب کا، اسی طرح تیمم میں بھی آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اور تیمم خود کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ آپ معذور ہیں تو پھر دوسرا شخص آپ کا تیمم کرا سکتا ہے۔ تیمم میں یہ بات بھی واضح رہے کہ ہاتھوں کے مسح سے مراد کونی تک ہاتھ نہیں بلکہ کلائی تک ہے، مطلب جب ہم ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں تو جب وضو میں تو ظاہر ہے ہم کونی تک ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہوئے جو ہم تیمم جب کریں گے تو پھر ہم صرف جو ہے نا کلائی تک اپنے ہاتھوں کو کریں گے، ہمیں کونی تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمم کرتے وقت متعلقہ شخص کو چاہیے کہ اس بات کا اطمینان کر لے کہ ہاتھ کی تمام پشت کا مسح کر لیا ہے، کلائی سے قدرے اوپر والے حصے کا مسح بھی کرے، لیکن انگلیوں کے درمیان مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تیمم کرتے وقت انگوٹھی ہاتھ سے اتار دے، اگر پیشانی یا ہاتھوں کی پشت یا ہتھیلیوں پر کوئی رکاوٹ ہو، مثلا اگر ان پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا چپکی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہٹا دے۔ یہ سارے طریقہ کار ہیں جو بتائے ہیں میں نے آپ کو۔ اب یہ ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کے بعد اگر پانی مل جائے تو تیمم سے پڑھی ہوئی آپ کی تمام نمازیں ٹھیک ہیں، لیکن باقی جو نمازیں آپ پڑھیں گے اگر پانی مل گئے تو پھر آپ نے وضو کرنا ضروری ہے کہ وضو کریں گے تو آپ پڑھیں گے۔ یہ تیمم کا مسئلہ تھا، یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل جب بندہ دیکھتا ہے تو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دکھاؤں، جتنے لیکچرز میں نے بھیجے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر جو ہیں وہ میرے آئیں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو وہ انشاءاللہ قرآن پر ہوں گے، آیات پر ہوں گے، صورتوں پر ہوں گے، انشاءاللہ قرآن پاک کی صورتوں پہ۔ تو میں کوشش کروں گی کہ اگلا جو ہے اب انشاءاللہ ہم اپنا قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے، کہ یہ تو بیسک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو انشاءاللہ اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں، غور سے سنیں ان لیکچرز کو اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں رکھے اور ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔